الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی، بے شک ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت اور اعتدال پر پیدا کیا، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملے میں؟ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی مہربانیوں کا ذکر فرمایا کہ دن بدن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما رہا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا حاکم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ضروری کر دیا، جس طرح کلمہ شریف، نماز، اذان وغیرہ۔ آج کے فرمان میں انجیر، زیتون اور طور سینا کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور خوبصورت شکل اور عقل عطا فرمائی۔ حضرت آدم کی پیدائش پر فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کا حکم دیا، اور آپ کے علم کو ان پر ظاہر فرمایا کہ ان کو عقل اور علم کی فضیلت دی گئی۔ کوئی انسان سے بہتر صورت کا نقشہ نہیں پیش کر سکتا۔ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ پر 3 طلاق ہو۔ بیوی اٹھ کر چلی گئی۔ کیا میں تم پر حرام ہوں؟ عیسیٰ منصور خلیفہ کی خدمت میں گئے، مسئلہ پیش کیا۔ خلیفہ نے تمام علماء کو بلوایا اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی، صرف امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہاں موجود تھے جو خاموش رہے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھا اور کہا کہ اس حکم سے طلاق نہیں ہوئی، چنانچہ خلیفہ نے بھی تصدیق کر دی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باریک نقطہ بیان فرمایا کہ ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کے لیے ایسا امر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ سعادت بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، جس کے حصول کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔